السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ واقعہ ایک لالچی اور کنجوس شخص کی عبرتناک موت کا ہے۔ جب اس کی قبر میں دولت سے بھرا ہوا صندوق اس کے ساتھ دفنایا گیا تو اس پر قبر کا کیسا عذاب ہوا اور کون کون اس عذاب کی لپیٹ میں آیا، یہ جان کر آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے اور آپ کی روح بھی یہ دیکھ کر کانپ اٹھے گی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک کنجوس شخص تھا جس سے اس کے سب گھر والے بھی بہت بیزار تھے۔ اس کی کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ گھر کا کوئی فرد اگر بیمار پڑ جاتا تو وہ اسے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جانے کے بجائے سب سے پہلے ٹونے ٹوٹکے اور دیسی نسخے آزمایا کرتا تھا۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بہت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی، مگر وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا، اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے دولت سے اتنی زیادہ محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے ایک لوہے کے صندوق میں ان پیسوں کو رکھتا اور اس صندوق کو لوہے کے ایک اور بڑے صندوق میں بند کر کے چابی کو ہر وقت اپنے گلے میں لٹکائے رکھتا تھا۔ وہ ہر چند منٹ کے بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا اور اس کی بیوی اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستے رہتے، لیکن وہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتا اور کہتا، دیکھو، اسلام میں فضول خرچی منع ہے، اور حوالہ دیتا کہ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اپنی دولت کو بلا وجہ خرچ نہ کرو۔ میں تو اسلامی اصولوں پر چل رہا ہوں اور تم بلا وجہ مجھے بہکاتی ہو۔ غرض وہ اپنی بیوی کو اکثر ڈانٹ دیا کرتا، اس کے بچے اکثر بھوکے رہتے، فاقوں میں زندگی گزرتی، لیکن وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ لیکن کیا دوستو ہمیشہ جوانی رہتی ہے؟ انسان کیا ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا۔ وہ کنجوس شخص جس نے اپنے پیسوں کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، کسی کی مدد بھی نہیں کرتا تھا، صدقات و خیرات بھی نہیں کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو ترساتا رہتا تھا، اب اس کو فکر ہوئی کہ یہ ساری دولت جو اس کی پوری زندگی بھر کی کمائی ہے، اس نے اپنی پوری زندگی جسے جمع کیا ہے، آخر اس دولت کا کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے، میں تو مر جاؤں گا، پھر یہ کسی کے پاس چلی جائے گی۔ یہ بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اس فکر نے بڑھاپے میں اور بھی بے چین کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت غمزدہ رہتا۔ اس کی بیوی اس کے پاس آ کر کہتی، بھلا آپ کس بات پر اتنا غمزدہ ہیں؟ آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ تو وہ کہتا، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، یہ دولت، یہ جائیداد، جو کچھ میرے پاس ہے، میں نے جوانی سے لے کر اب تک اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا۔ اپنے پیسوں کو میں نے عیاشی میں نہیں اڑایا، میں نے فضول خرچی ذرا بھی نہیں کی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بڑھاپا تو آ چکا ہے اور ایک دن موت بھی آنا ہے، میں ایک دن ضرور مر جاؤں گا، پھر یہ سارا مال، یہ ساری دولت، یہ جائیداد کس کے پاس جائے گی؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب صاحب اولاد بنایا ہوتا ہے تو یقیناً ورثے میں وہ اولاد اپنے باپ کا مال پاتی ہے۔ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا مال آپ کی اولاد کے پاس آئے گا۔ یہ سن کر اسے برداشت نہ ہوا۔ اچھا، محنت میں نے کی اور میرے بیٹے بیٹیاں میرے پیسوں کو کھائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں کسی کو اپنا مال نہیں دوں گا۔ واہ، میں زندگی بھر محنت کرتا رہا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنے بڑے بڑے گھر میں نے خریدے، تم سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے مجھے فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب سن کر اس کی بیوی لاچار اس کی طرف دیکھتی رہی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، آپ نہیں جانتے یہ مال آپ کی گردن میں سانپ بن کر لٹک جائے گا۔ کیا فائدہ ہے ایسے مال کو جمع کر کے جو نہ آپ کی دنیا میں آپ کے کام آیا اور نہ آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ ہاں، اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، بیواؤں یتیموں پر رحم کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو آپ کے لیے یقیناً فائدے مند بنا دے گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں سمجھتا تھا۔ جی نہیں، میں کسی پر ایک پائی بھی خرچ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ، میرے شوہر نے جتنی رقم جمع کی ہے، جتنی جائیداد بنائی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع ہونے سے بچانا،
بس وہ دن رات یہی دعا کرتی رہتی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس آدمی کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو کہا، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اور لوگ بھی چند ایک اس سے عقیدت مند تھے۔ وہ یہ دیکھ کر کنجوس شخص بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس سے مشورہ لیتا ہوں، یہ مجھے صحیح مشورہ دے گا کہ میں اپنی دولت کو کس طرح سے سنبھال کر رکھ سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی یہ دولت میرے کام آئے۔ وہ بوڑھا جو کہ عقل مند فقیر بنا ہوا تھا، دراصل نہایت شاطر اور ٹھگ تھا۔ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر بے وقوف بنا کر وہ ان کا پیسہ ہڑپ جایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا یہ کنجوس شخص انتہائی بے وقوف ہے۔ اس نے اس کنجوس شخص کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی حمایت میں کہتے تھے کہ یہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، تم انہی سے مشورہ کرو۔ تب اس کنجوس نے اس بوڑھے سے اپنی دولت اور تمام حالات کے بارے میں تذکرہ کیا اور بولا، بابا، میری موت کے بعد یہ ساری دولت اور سارا مال سب ضائع ہو جائے گا، جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، جس کو میں نے عمر بھر سنبھال کر رکھا ہے، میرے مرنے کے بعد کیا یہ اس طرح سے ضائع ہو جائے گا؟ تو جعلی فقیر نے کہا، بیٹا، تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ لیکن وہ کیسے؟ میں نے تو سنا ہے کہ یہ مال، روپیہ پیسہ کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا سوائے ہمارے اعمال کے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا، ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ تم خود سوچو، تم نے جس کو اتنے پیار سے سنبھال کر رکھا، اس محبوب چیز کو چھوڑ کر تم ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ نہیں، ہم تمہیں ایک تعویذ بنا کر دیتے ہیں، تم ہمارا یہ تعویذ اپنے سرمایہ والے ڈبے میں، یعنی جس میں تم نے پیسے اور وہ رقم رکھی ہے، اس صندوق میں لے جا کر ڈال دو، اور مرنے پر اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے اس صندوق کو تمہارے ساتھ ہی تمہاری قبر میں دفن کر دیا جائے۔ ہمارے دیے ہوئے تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ جائے گی، جسے تم اپنے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی بات پر شاید کوئی بھی یقین نہیں کرتا، لیکن جس کی عقل پر پردے پڑے ہوں اور انسان کا دل سیاہ ہو جائے، مہر لگ جائے اس کے دل پر، اور ساری عمر دولت کی ہوس میں مبتلا رہ کر جس نے عمر گزاری ہو، ایسے انوکھے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی، سن لو اے بیوی، تمہیں بہت فکر ہے نا، میرے مرنے کے بعد میری دولت، میرا روپیہ پیسہ، میری جائیداد کسی کام نہیں آئے گی، ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اب میں وصیت کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا، اور میری دولت والا صندوق میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دینا۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھنا، یہ گھر بھی بیچ کر اس کے جو بھی کاغذات ہوں گے وہ بھی تم اس صندوق میں رکھنا۔ تمہیں یہاں نہیں رہنا، میرے پیسوں پر تمہارا اور تمہارے بچوں کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تم اس کو پلو سے باندھ لو۔ وہ نیک عورت خاموشی سے اپنے شوہر کی بات سن رہی تھی کہ کس قدر بے وقوف انسان ہے، یعنی مرنے کی بات کر رہا ہے اور موت کا بھی یقین ہے، لیکن اپنی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ بیوی نے کہا، آپ نے جو بات کہی میں اس بات پر عمل کروں گی، لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیے آپ کو یہ مشورہ دینے والا کون ہے؟ تو کنجوس شخص نے کہا، مجھے ایک بابا جی ملے تھے، ان کے بڑے مرید، بڑے چاہنے والے ہیں، ان کے منہ سے جو دعا نکل جاتی ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس تعویذ کی مدد سے تم اگلی دنیا میں لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کرو گے، وہاں پر تمہارا جتنا دل چاہے تم لٹانا۔ اس لیے اے بیوی، تم میری بات کو سنو، جب میں مر جاؤں تو میری دولت اور میری جائیداد پر تمہارا اور تمہارے بچوں کا کوئی حق نہیں ہوگا، یا کسی کا بھی اس میں سے ایک پائی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ تم بس میری قبر میں اس دولت کو دفنا دینا۔ اس نے سختی کے ساتھ اپنی بیوی سے قسم اٹھوائی کہ وہ اس کی وصیت پر حرف بہ حرف عمل کرے گی۔ بیوی سے زیادہ کون اس کنجوس سے واقف ہو سکتا تھا؟ اس عورت نے ساری زندگی اپنے شوہر کو مال و دولت کی ہوس میں، لالچ میں مبتلا پایا تھا، اور اس کی کنجوسی کی عادت کی وجہ سے وہ اپنی جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر سکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی اپنی موت کے بعد بھی میری اولاد کو ان کے حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی،
शौहर के कहने पर कसम भी खा ली कि वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। चंद दिन गुजरे थे कि कज़ा आई और उस दौलत के पुजारी की रूह जिस्म से परवास कर गई। कंजूस की मौत की खबर जब जाली फकीर तक पहुंची, उसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत को पूरा करने के लिए कहा। बीवी फौरन अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठा कर लाई जिसमें उसने अपनी दौलत जमा की थी। उसे कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई और कहा कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए, ये उसकी वसीयत है। लोग ये देखकर हैरान थे, कैसा लालची इंसान था। इसके न काम दौलत आएगी न इसकी जायदाद उसके काम आएगी। बिला वजह जिंदगी भर दौलत की पूजा करता रहा, लेकिन देखो वसीयत भी ऐसी की कि बेचारी बीवी कितनी गरीब है, बच्चे किस हाल में हैं, भूखे रहते हैं, फाका कशी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, लेकिन इसको कभी भी इनकी फिक्र न हुई। लोग आपस में तफसीरें कर रहे थे। तदफीन हो गई। तदफीन के बाद सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बेवा को कहा, ऐसी बेवकूफाना वसीयत पर अमल करने की क्या जरूरत थी। औरत बोली, मैंने मजबूरन सारी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजार दी। मैं इस शख्स की रग रग से वाकिफ हूँ। जिस वक्त इसने अपनी दौलत को साथ दफन करने की ख्वाहिश जाहिर की थी तो मैंने अंदाजा लगा लिया था कि जिस बाबा ने इसको ये रास्ता दिखाया है वही इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की, या अल्लाह, तुझसे बड़ा मुंसिफ और कोई नहीं है, तुझसे बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। क्या तू चाहेगा कि मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले हो जाए या कोई और मेरे शौहर का माल खाए? इसने तो मेरा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे बड़ा हक देने वाला है, तू सबसे ज्यादा हक अदा करता है अपने बंदों का। ऐ मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह जाये नहीं होने देना। मेरे बच्चे नादार रहे, मिस्कीन रहे, ऐसा तो हरगिज नहीं चलेगा। मेरे मौला, किसी तरह ऐसा इंतजाम कर दे। मैंने उस संदूक को दफना तो दिया है और कसम भी खाई है, वादा किया था, मैं झूठी साबित नहीं होना चाहती हूँ, इस वजह से उन पैसों को नहीं निकाला, लेकिन मुझे यकीन है वो पैसे जिन पर मेरे और मेरे बच्चों का हक है मेरे पास लौट कर जरूर आएंगे। तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान जाओ और जाकर देखो वो ढोंगी बाबा वहां पर मौजूद है या नहीं, और देखना मेरा मालिक मेरी दुआ को नहीं टालेगा। ये यकीन था उस नेक बीवी का। वो रिश्तेदार गांव वालों को साथ लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजीब सा मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग छुपकर उसको देख रहे थे। वो कब्र को खोद रहा था, लेकिन अभी उसने कब्र को खोदना ही शुरू किया कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई। वो आग आसमान से बातें कर रही थी और अंदर से चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी। मुझे ये माल नहीं चाहिए, मुझे ये माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं है। उफ, मैं तौबा करता हूँ, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपने बीवी बच्चों के हक को खाया है। मैंने उनको कभी भी ये पैसा नहीं दिया। मैंने किसी की मदद नहीं की। मैंने सदका और खैरात नहीं दिया। मैंने ज़कात नहीं दी। मैंने अपने माल को पाक नहीं किया। ऐ रब, तूने मुझे जो माल अता किया था, मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींदों को हराम किया। मेरे सामने वो बिलखते रहे, रोते रहते थे कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांग कर लाते थे, वो अपना पेट भरते थे, लेकिन मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। मुझे माफ कर दे। मैंने जिंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बनकर बिठाया और आज ये सांप मेरे इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात अता कर दे, मुझे इससे निजात अता कर दे। लेकिन अब कोई भी वहां सदा सुनने वाला नहीं था। क्या सुनता कोई सदा? अगर वो किसी की मदद करता, किसी गरीब की दुआ लेता, तो शायद ये आग उसको लपेटे में ना लेती, उसकी कब्र फूलों का बाग बन जाती। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, और यही नहीं हुआ। वो जाली फकीर संदूक को बाहर निकाल चुका था। अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फकीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसी कब्र में वो दोनों दफन हो गए। कहा जाता है कि आज भी उस कब्र में अजाब देने की आवाज आती है और चीखो पुकार उठती है, ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। ए दुनिया वालों, ये दौलत किसी काम की नहीं है। दौलत को सही जगह खर्च करो। इस दौलत के जरिए जरूरतमंदों की, गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की,
मरीजों की, परेशान हालों की मदद करो। यकीनन ये दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी, बल्कि ये दौलत अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में खर्च किया, सदका और खैरात दिया, अपने अहलो अयाल पर हलाल जायज कामों के लिए खर्च किया, तो ये दौलत आपकी दुनिया को भी संवार देगी और आपकी आखिरत को भी संवार देगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से और एक दौलत के लालची इंसान की कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। आपने अगर हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अलविदा कहने से पहले इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।